الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر زبیر قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک بار پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے لیے ایجوکیشن کا اہتمام کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سال بھر اس طرح کے مختلف ایجوکیشنل سیمینار اور پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر خالد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی کمپنی کے لیے بڑا کام کیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی آف ہومیوپیتھ کے انتظامیہ کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس پروگرام کے لیے بالخصوص بڑا کام کیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ پنڈی سے میرے ایک دوست، قریبی دوست ڈاکٹر اعجاز علی صاحب جو گردے کے بڑے ماہر ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ اور سوسائٹی کے حوالے سے پنڈی سے ہمارے ایک دوست ہیں محسن عطا قاضی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پنڈی کے اندر سوسائٹی کے حوالے سے اور مسعود کے حوالے سے بڑا کام کرتے رہتے ہیں۔ میں بالخصوص 2-3 بندوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک اسد بھائی جب سے اس کمپنی میں آئے ہیں، انہوں نے کمپنی کے لیے بالخصوص بڑا کام کیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ چونکہ راولپنڈی کے اندر ہومیوپیتھک کی بہت زیادہ پروموشن اور کام ہے، تو وہاں پہ نیشنل سیل مینیجر سلیم خان صاحب بھی جب سے اس کمپنی میں ان ہوئے، وہ بھی بڑا پرفیکٹ کام کر رہے ہیں۔ اور بھی باقی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے کافی دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، طاہر امان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر خالد چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر کرامت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے میرے قریبی دوست ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہومیوپیتھی کی محفل سجائی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو مجھے آج ٹاپک دیا گیا ہے، وہ بیسیکلی چونکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میرا جو شعبہ ہے وہ بانجھ پن کے حوالے سے ہے۔ میرے کلینک سے آج تک تقریباً 16,000 کے لگ بھگ کامیاب کیسز ہوئے ہیں۔
تو اس میں میرے جو کلینکل تجربات ہیں وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میل اور فیمیل کی بانجھ پن کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھی میں ان کا علاج کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے پاس کیس آتے ہیں اس میں ایک مرکزی وجہ ویریکوسیل بھی ہوتی ہے۔ ویریکوسیل کے حوالے سے بالخصوص ایک نقطہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اور مردوں کی جراثیم کی رپورٹیں 1، 2، 4، 5، 7، 8، 10% کے لگ بھگ ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس اس مریض کی کوئی رپورٹ ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس بندے کو ویریکوسیل کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی پھنسی ہوئی رپورٹیں ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، 4، 4، 6، 6، 8، 8، 10، رپورٹیں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری رپورٹ پتہ نہیں کیا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتی، کبھی 2%، کبھی 4%، کبھی 6% کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس رپورٹیں ہوتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ ویریکوسیل کا کیس ہے، گریڈ 1، 2، 3 یا جو بھی ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی مرکزی وجہ ہے مردوں کے بانجھ پن کے حوالے سے۔ اس میں جو پروٹوکول ہم لوگوں کو روٹین میں ڈیلی بیس پہ دوائیاں استعمال کراتے ہیں اس میں ٹاپ گریڈ کی ریمیڈی ہوتی ہے پلساٹیلا۔ دوسرے نمبر پہ جو دوائی درجہ رکھتی ہے وہ ایبروٹینم ہوتی ہے۔ بانجھ پن کے ویریکوسیل کے کیسز میں ایک ڈوز آپ آرامٹ سی ایم میں دیں گے مہینے کے لیے، اور دوسری ایک ڈوز دیں گے سکرینم سی ایم میں مہینے کے لیے ایک ڈوز دیں گے۔ چونکہ بانجھ پن کے کیسز میں عام طور پہ دوائی مہینے کی دی جاتی ہے، تو اس کے لیے اگر مہینے بعد بھی ہم سی ایم نہیں دیں گے تو پھر مناسب نہیں ہے۔ آرامٹ سی ایم واحد وہ دوائی ہے جو بانجھ پن کے بہت زیادہ کیسز میں استعمال کی جا سکتی ہے، اس کی مہینے میں ایک ڈوز ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ ویریکوسیل کے حوالے سے ایک ٹنکچر بھی بالخصوص استعمال کیا جاتا ہے، وہ ٹنکچر ہے ہیما مالس کیو۔ دوسرے نمبر پہ جو بڑی ایک کاز ابھر کے سامنے آتی ہے ان میں انڈیسینڈڈ ٹیسٹز بھی ہوتے ہیں۔ انڈیسینڈڈ ٹیسٹز کو بھی ہومیوپیتھی میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو سی ایم میں ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں روٹین میں، اس میں تھائروڈینم، آرامٹ اور کلکیریا کال کیس کی نوعیت کے مطابق سی ایم کی ایک ایک ڈوز دی جا سکتی ہے، اور صبح دوپہر شام میں پلساٹیلا کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور کلکیریا کار کا بھی استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کیس بھی آتے ہیں جس میں سسٹ اور ٹیومر کے کیس بھی ہوتے ہیں، یعنی ٹیسٹس کے اندر ٹیومر پایا جاتا ہے یا سسٹ پائی جاتی ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ نقطے کی بات کے اندر بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ باڈی کے اندر کہیں بھی سسٹ ہو، ایپس اور تھوجا میکسیمم کیسز میں کام کر جاتی ہے، لیکن اگر ٹیومر ہو تو اس میں تھوجا، سپنجیا اور برائٹا کارپ اس طرح کی دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ اور جہاں پہ بھی ٹیومر کے کیس ہوتے ہیں وہاں پہ میازمیٹک ٹچ بھی ضروری ہوتا ہے، ایک ڈوز آپ میڈورینم سی ایم کی لازمی دیا کریں۔ میرے علم اور تجربے کے مطابق بانجھ پن کی مردوں کے اندر ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سٹریس بہت زیادہ ہے۔ سٹریس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو 16,000 کیس ٹھیک ہوئے اس میں سے 12,000 کی مردوں کی رپورٹیں خراب تھیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ سٹریس ایک بڑی کاز ہے۔ سٹریس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جاب سٹریس ہو سکتا ہے، گھریلو سٹریس ہو سکتا ہے، معاشرتی سٹریس ہوتا ہے، فائنینشیل سٹریس ہو سکتا ہے۔ سٹریس کی ایک مرکزی جو میڈیسن ہوتی ہے وہ اسٹیفی سگیریا ہوتی ہے۔ لوگ
یعنی دبے ہوتے ہیں معاملات میں، یعنی ینگسٹر کے اندر شادی کے بعد بڑا سٹریس ہو جاتا ہے، تو اسٹیفیسگیریا اس کے علاوہ آرامٹ سی ایم کی ایک ڈوز ٹیسٹ والوں کو لازمی دیا کریں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آرامٹ جو ہے نا، بانجھ پن کے مردوں کا کیس ہو یا عورتوں کا ہو تو بڑی ایک خاص اور خاص دوائی ہے۔ سٹریس کے والے سے اور بھی آپ تھوڑا سا اس کو ٹینشن میں بھی کنسیڈر کر لیں، ایگنیشیا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہارمونز کے والے سے بھی بہت زیادہ کیس آتے ہیں، کسی کا ایف ایس ایچ ٹھیک نہیں ہے، کسی کا ایل ایچ ٹھیک نہیں ہے، کچھ اور کوئی ٹیسٹوسٹرون لیول ڈسٹرب ہو سکتا ہے، تو ہارمون کے والے سے ہارمون کی میڈیسن بھی موجود ہیں، ایف ایس ایچ کی پوٹینسی بھی موجود ہے، ایل ایچ کی پوٹینسی بھی موجود ہے، لیکن ہارمونز کے والے سے سیپیا خود مردوں میں بھی کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مسعود کمپنی نے بالخصوص 2 نمبر بنائے ہوئے ہیں، یعنی 1 نمبر خواتین کے ہارمونز کے والے سے اور 1 مردانہ ہارمونز کے والے سے ہے۔ آپ ان نمبروں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، جب بھی ہارمون لیول ڈسٹرب ہو تو آپ کو وہ نمبر استعمال کر کے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یقینی طور پہ نمبر کا پتہ بھی ہوگا، 50-51 نمبر ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکیشن کے والے سے بھی بہت زیادہ کیس آتے رہتے ہیں۔ ہسٹری میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے فلاں اسٹیرائڈ میڈیسن کھائی ہے، فلاں میڈیسن کھائی ہے، میڈیسن بہت زیادہ استعمال کیے ہیں، ان کو فلاں مسئلہ ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا۔ سمپل میڈیسن کی ہسٹری ہو تو نقص ومیکا سی ایم کی 1 ڈوز ہی کافی ہوتی ہے، اس کے اثرات کو ختم کرتی ہے۔ لیکن جب بھی ہمارے پاس اسٹیرائڈ کے والے سے کیسز آتے ہیں تو بالخصوص ہم کارٹیزونم کا استعمال کرتے ہیں۔ کارٹیزونم اس وقت بھی اس ہسٹری میں میڈیسن کے اوپر یعنی اسٹیرائڈ کے اوپر دی جاتی ہے، یعنی ایزوسپرمیا میں بھی یہ دوائی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایزوسپرمیا میں بھی کیس جو ہوتے ہیں وہ کازیٹیو فیکٹر کی بیس کے اوپر ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ ایزوسپرمیا بیسیکلی 3-4 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک پری ٹیسٹیکولر ہوتا ہے، یعنی اس میں ہارمونز کے مسائل ہوتے ہیں، اس کو کور کرنا ہوتا ہے۔ ہارمون کے ٹیسٹ کروانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پری ٹیسٹیکولر ہے۔ ایک ٹیسٹیکولر ہے جو ٹیسٹیز کے اپنے فالٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوسٹ ٹیسٹیکولر ہوتے ہیں اور ایک یعنی ان نون کاز ہوتی ہے۔ پوسٹ ٹیسٹیکولر میں تو بالخصوص یعنی ابسٹرکشن ہوتی ہے، اس میں پلساٹیلا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ لیکن جو ٹیسٹیز کے اپنے فالٹ ہوتے ہیں اس میں ایک تو کازیٹیو فیکٹر ہوتا ہے کہ کوئی انجری ہے، کوئی ٹی بی ٹائیفائڈ کے اثرات ہیں یا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن ایزوسپرمیا کے حوالے سے بالخصوص جو دوائیاں کام کرتی ہیں اس میں مرکسال ٹاپ گریڈ کی ریمیڈی ہے، کونیم بہت اچھی دوائی ہے، پلساٹیلا بڑے گریڈ کی دوائی ہے، باقی کازیٹیو فیکٹر کو یہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ٹریبولس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ٹمپریچر کے حوالے سے بھی میں نے ایک بڑی وجہ بتائی ہے کہ پاکستان کے اندر موسمی حالات ایسے ہیں، یعنی ہم لوگوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہیں، ہماری باڈی کا ٹمپریچر مینٹین نہیں ہوتا، بہت سارے مسائل ہیں ہمارے ینگسٹر کے اندر۔ کوئی تندور پہ کام کر رہا ہے، کوئی فیکٹری پہ کام کر رہا ہے، کوئی بائک کا استعمال زیادہ کرتا ہے، کوئی ڈرائیور ہے۔ جن لوگوں کے یہاں یعنی ٹمپریچر کا فالٹ ہوتا ہے تو بالخصوص مرکسال بہت اچھا کام کرتی ہے۔ مرکسال میری پریکٹس کے اندر بہت کثرت سے اسی لیے استعمال کی جاتی ہے کہ یہ ٹمپریچر کو ٹھیک کرتی ہے اور بانجھ پن کے مردوں کے بڑے بڑے مسائل کو ٹھیک کرتی ہے۔ اسی طرح کر کے ٹی بی کے اثرات یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں فیملی ہسٹری میں کازیٹیو فیکٹر ٹی بی بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس میں 1 ڈوز ٹیوبر کلونیم سی ایم میں دے سکتے ہیں، اور روزانہ جو صبح دوپہر شام میں دوائیاں استعمال کرتے ہیں اس میں فاسفورس 30 اور آرسینک آیوڈائڈ بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ ٹائیفائڈ کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ٹائیفائڈ کے حوالے سے 2 دوائیاں عام طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، ٹائیفائڈینیم اور بیکٹیشیا۔ ٹائیفائڈینیم کی 1 ڈوز کافی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بیکٹیشیا 30 یا 200 میں دی جا سکتی ہے۔
کازیٹیو فیکٹر میں یعنی وجوہات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سارے خاندانوں کے اندر کینسر کے اثرات بھی ہوتے ہیں. جب بھی فیملی ہسٹری میں کینسر ہو یا ویسے اس بندے کو ہو تو یعنی میزمیٹک ٹچ دیں گے، یعنی ہم کارسینوسن سے سٹارٹ کریں گے. ایچ پائلوری کے بہت سارے ایسے کیس ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کو ایچ پائلوری ہوتا ہے ان کو بھی بانجھ پن کا مسئلہ ہوتا ہے. ایچ پائلوری میں چونکہ یہ ہوتا ہے N+O=E، انرجی بنتی نہیں ہے تو وہ پوری باڈی پہ ایچ پائلوری کا افیکٹ ہوتا ہے. ایچ پائلوری کے کیسز میں آپ یعنی نیٹرمفا 6 پلساٹیلا اس طرح کی دوائیاں دیں گے اور ایک کا ڈوز ایچ پائلوری کے دیں گے. یعنی آپ بانجھ بن کی جو بھی دوائیاں دے رہے ہیں اس میں نیٹرمفا 6X یا 6C کا استعمال کریں گے تو اس کا ایسڈ کم ہوگا باڈی کے اندر اور ایچ پائلوری بھی ٹھیک ہوگا اور اس کا بانجھ پن کا بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. موجودہ دور میں چونکہ سٹریس بہت زیادہ ہے، خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، اس میں امپوٹنسی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر کسی کی رپورٹ ٹھیک ہے یہ تو وہ بندے ہی امپوٹنٹ ہے تو کیا ہوگا؟ امپوٹنسی کے حوالے سے جو جنرل زیادہ تر میں دوائیاں استعمال کرتا ہوں اس میں ایسڈ فاسٹ لائکو اور اناس موڈیم بہت اچھا کام کرتی ہیں. 2 ٹنچر نیوفرلوٹم اور یوہمبینم آپ مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں. ریپڈ سپرم کے حوالے سے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک نقطہ بڑا نوٹ کیا ہے کہ میرے پاس جتنے بھی کیس آتے ہیں یعنی اس میں اگر لیب کی رپورٹ میں 3 لیول ہوتے ہیں. یعنی مثلاً ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے 30% ایکٹیو ہیں، 50 سلگش ہیں یا 20 ڈیڈ ہیں، تو میں ایسی لیب کو اگنور کر کے میں کہتا ہوں کہ کسی ایسی اچھی لیب سے ٹیسٹ کروائیں جہاں پہ ریپڈ سپرم بھی شو ہوں. یعنی ایسی تمام رپورٹس جس کے اندر ریپڈ سپرم بھی ہوں اور ٹوٹل 4 لیول شو ہوں. بندہ ایک مثال کے طور پہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری رپورٹ میں 50% ایکٹیو ہیں. جب ہم اس سے ریپڈ چیک کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 10 اس کے ریپڈ ہیں، باقی سارے اس کے سلو ہیں. تو اچھی لیب سے جب تک آپ ریپڈ سپرم نہیں چیک کروائیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں ریپڈ اور سلو سپرم کے حوالے سے اکثر ایک نقطہ لکھتا ہوں کہ جب بھی مریض سست ہوتا ہے تو ہم اس کو جرسیمیم دیتے ہیں. تو جب بھی ہمارے کلینک پہ جراثیم سست ہوتے ہیں تو ہم جرسیمیم سے کئی ہزار کیس ٹھیک کر چکے ہیں. اسی طرح کر کے مثال کے طور پہ سادہ سی ایگزامپل سے آگے چلوں گا. ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے ریپڈ 10 ہیں، سلگش 20 ہیں، تو میں تو چپ کر کے جرسیمیم سیدھی لکھ دیتا ہوں اور اللہ کی مدد سے جب اس سے ہسٹری لی جاتی ہے کہ آپ بتائیں جی آپ کا بی پی کیسا، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بی پی بڑا یعنی لو ہوتا ہے، تو اس کے اندر سستی پائی جاتی ہے، تو جراثیم کو بھی بڑا مزے سے ٹھیک کرتی ہے. ممز کے جو کیس ہوتے ہیں اس میں پلساٹیلا بہت اچھے گریڈ کی دوائی ہے، پیروٹائڈینیم CM کے کا ڈوز دے سکتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتی اور رپورٹیں خراب ہوتی ہیں اور ان کی بیویوں کے رپورٹوں کے اندر ٹارچ انفیکشن ہوتا ہے. جس خاتون کا ٹارچ انفیکشن ہوگا اس کا جو میاں ہوگا اس کی بھی رپورٹ یقینی طور پہ خراب ہوگی، کیونکہ اگر خاتون کو انفیکشن ہے تو جب میاں بیوی ملتے ہیں تو اس کے میاں کی بھی رپورٹ خراب ہو جاتی ہے. ہم ٹارچ فوکس کرتے ہیں خواتین کے لیے لیکن مردوں کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ کسی اچھے گریڈ سے لیب ٹیسٹ کروائیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی اس کا جو میاں اس کی بھی رپورٹ خراب ہے. ٹارچ میں سفلینیم، بیسلینیم اور RMX CM ایک ڈوز ہر ایک کو دی جا سکتی ہے، لیکن بالخصوص اگر کسی کا سائٹومیگالی ہے تو سائٹومیگالی کی پوٹینسی کی ایک ڈوز دیں گے مہینے کے لیے. کسی کو ٹاکزوپلاسموسس کا مسئلہ ہے تو اس کو ایک CM میں یا 1 میں ایک ڈوز دیں گے. اگر کسی کو روبیلا کا مسئلہ ہے تو وہ اس کی پوٹینسی دے دیں گے. اگر کسی کو ہرپیز کا مسئلہ ہے تو اسی کی پوٹینسی دے دیں گے.
مردوں میں بھی ٹارچ پروفائل کو اگنور نہ کیا کریں۔ میرے پاس پچھلے ہفتے میں ایک کراچی سے پیشنٹ آیا تھا اور ایک ڈی جی خان سے آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ جب تک آپ AMH نہیں کروائیں گے، جب تک آپ ٹارچ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے، جب تک آپ سیمن کی رپورٹ نہیں کرائیں گے تو میں آپ کی دوائی نہیں لکھوں گا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بڑی دور سے ہیں، ہماری تو چھٹی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ میرا ہیڈک نہیں ہے، آپ یہ ٹیسٹ کروائیں۔ تو جب انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو یقین کریں کہ خاتون کا ٹارچ پروفائل خراب تھا اور مرد کی ریپڈ رپورٹ خراب تھی، ریپڈ سپرم ٹھیک نہیں تھے اور مارفالوجی بھی خراب تھی۔ گنوریا کے بھی بڑے کیس آتے ہیں، ہمارے یہاں بڑے مسائل ہیں۔ میڈورینم CM کی ایک ڈوز کافی ہے، اس کے بعد تھوجا کا استعمال کر سکتے ہیں، سلیشیا کا کر سکتے ہیں، ایکنیشیا کیو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پس سیل کی بھی بڑی ہسٹری آتی رہتی ہے۔ پس سیل کے حوالے سے مرکسال، سلیشیا، یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں پلساٹیلب یعنی بڑے گریڈ کی دوائیاں علامات کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پس سیل کے کیسز میں میڈورینم، آرمیٹ اور سلیشیا CM کی اگر آپ ایک ایک ڈوز دیں گے تو میرا ایمان ہے کہ پس سیل بڑے مزے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی کیس پھنسا ہوا ہے تو آپ اس کو ایکنیشیا اور کیلنڈولا ٹنکچر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مارفالوجی اگر ٹھیک نہیں ہوگی، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ مارفالوجی بارڈر لائن پہ ہے، مارفالوجی کا سٹرانگ ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ جب تک مریض کی مارفالوجی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس وقت تک بھی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں سفلس جو ہوتا ہے نا وہ بچے مارتا ہے، سفلس جو ہوتا ہے وہ جراثیم کو بھی مارتا ہے، خراب کرتا ہے۔ تو سفلس کی دوائیاں مارفالوجی کی صورت میں، مارفالوجی کم ہونے کی صورت میں استعمال کریں گے۔ سفلینیم اور آرمیٹ CM کی ایک ایک ڈوز دیں۔ باقی سفلس کی جو بھی دوائیاں جیسے مرکسال ہے، ایسڈ نائٹریکم ہے، اس طرح کی دوائیاں آپ سفلس کے کیسز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جینز کے حوالے سے بہت خرابیاں ہوتی ہیں، خاص کر کے زوسپرمیا کے حوالے سے کیس آتے ہیں یا اور کوئی خاندانی نسل در نسل بیماریاں ہوتی ہیں۔ جب بھی جینز کے کیسز آتے ہیں تو ایک آدھ ڈوز آپ نے ایکس رے کی 30 کی ایک ڈوز دینی ہے اور مہینے بعد یعنی دوسری جو ڈوز دینی ہے وہ کارسینوسن کی دینی ہے۔ اس کے بعد معاملات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایزوسپرمیا کے کیسز ہوں یا جنرل کیسز ہوں، انجری کے بہت زیادہ کیس آتے ہیں۔ انجری کے حوالے سے دو دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں، ایک دوائی ہوتی ہے کونیم اور ایک دوائی ہوتی ہے روٹا۔ سمال ٹیسٹیز کے حوالے سے 2-3 دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں، ایک دوائی ہوتی ہے کالی آیوڈائڈ، مرکزی قسم کی دوائی ہے۔ شوگر اور بانجھ پن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ میرا موقف اور نقطے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے جسم کے اندر کاربوہائیڈریٹس کی بھرمار ہوتی ہے، شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے تو شوگر کو شوگر سے ہی ماریں۔ سکارم آف ایسی مزے کی دوائی ہے کہ شوگر کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ ایسڈ فاس دے سکتے ہیں۔ جب سے میں نے نقطے کی بات میں سکارم آف کا ذکر کیا تھا اس کے بعد آج تک یہ مسعود کی دوائی شارٹ چل رہی ہے۔ آٹو امیون ڈیزیز کے بھی کیس آتے رہتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ آٹو امیون ڈیزیز کے حوالے سے جو بھی کیس ہو ایک آدھ ڈوز کارسینوسن دیں، اس کے بعد اپنا جو بھی ہے سائن اینڈ سمٹم کے مطابق دوائیاں استعمال کریں۔ مردوں کے بانجھ پن کے حوالے سے ٹوبیکو یعنی تمباکو کا استعمال بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ٹوبیکم آپ دے سکتے ہیں، ڈافنی انڈیکا دے سکتے ہیں، کلیڈیم دے سکتے ہیں۔ موٹاپا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تھائروڈینم، آرمیٹ، کلکیریا کارب CM کی ایک ایک ڈوز دیا کریں اور اس کے بعد فیلکس ماس کیو میں دے سکتے ہیں۔ ایج کے بھی بڑے مسائل ہیں، آرمیٹ CM کی ایک ڈوز دیں اور اس کے بعد لائکو کا اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ خواتین کے بانجھ پن کے حوالے سے چند ایک وجوہات اور ان کا علاج بتانا چاہوں گا۔ خواتین کے مسائل میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے مینسز کا۔ جب بھی خواتین کے مینسز نہیں آتے، ایک سال سے 6 ماہ سے بند ہیں، تو ہم پلساٹیلا 200 صبح دیتے ہیں، 1M دن کو دیتے ہیں اور CM رات کو دیتے ہیں۔ 1-2 دنوں میں پھنسے کیس بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
PCO کے بہت کیس آتے ہیں، اس میں ایپس، نیٹم اور پلساٹیلا بہت کثرت سے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیوبر، پیچوٹری اور کالی کارپ کی CM کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں۔ سمپل سسٹ میں بھی یہی دوائیاں کام کرتی ہیں، اور فورینب آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل دوائیوں پہ تو ظاہر اعتراض نہیں، آپ کلکیریا کا آپ دے سکتے ہیں، یوفریزیا دے سکتے ہیں، اور بہت ساری دوائیاں دے سکتے ہیں۔ یوفریزیا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ منسز صرف ایک دن آتے ہیں۔ جب بچیوں کے چہرے پہ بال ہوتے ہیں اور منسز کم ہوتے ہیں، یعنی چند گھنٹے ہوتے ہیں، تو ہم تو یوفریزیا دیتے ہیں، بڑے مزے سے کیس ٹھیک ہوتے ہیں۔ خواتین کے ہارمونز کے حوالے سے بھی مسعود کمپنی کا نمبر موجود ہے۔ ان کی ویسے بھی خواتین کے بانجھ پن کے حوالے سے اور مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے الگ الگ نمبر موجود ہیں، آپ اس سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں۔ پرولیکٹن کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہائی پرولیکٹن۔ ہم کئی دفعہ ہارمون سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سمٹم پہ پلساٹیلا دیں، سپیا دیں، یہ دوائیاں دیں، پرولیکٹن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پرولیکٹن کی پوٹینسی بھی ہوتی ہے، آپ ایک آدھ ڈوز پرولیکٹن 1 میں دیں۔ فیبرائڈ کے کیس ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہم پہلے کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہوتے، آپ آرم میں اور نیٹوڈیٹم 3X دینا۔ مسعود کمپنی میں انہوں نے 3X میں بہت زیادہ دوائیاں بنائی ہیں۔ جہاں پہ بھی آپ کا کیس پھنستا ہے، کوئی دوائی کام نہیں کر رہی، آپ وہی مسعود کمپنی کی 3X 4X کی دوائیاں لیں تو مزے کا رزلٹ آتا ہے۔ موٹاپے میں نے پہلے بھی بتایا کہ تھائروڈینم، آرامٹ، کلکیریا کا۔ اچھا، کئی خواتین ہوتی ہیں وہ موٹی نہیں ہوتی، کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ میں موٹی ہو رہی ہوں، اس کی دوائی ہوتی ہے نیٹرم کارپ۔ اس کے علاوہ خواتین میں فلکس ماس بہت اچھا کام کرتی ہے، وزن بھی کم کرتی ہے، پیٹ بھی کم کرتی ہے۔ خواتین میں بھی سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے، ساس کہتی ہے کہ تو ہے ہی ایسی، تیری ماں ہی ایسے تھی، اسٹیفی سکیریا دیں نا، کیوں نہیں کنسیو کرے گی، آرامٹ CM کی ایک ڈوز دیں۔ خواتین میں ڈیزائر کا بھی بڑا مسئلہ ہے، خواتین میں اگر ڈیزائر کم ہو تو سیپیا مزے کی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ نیٹرم اور دوسرے گریڈ کی دوائی ہے۔ نیٹرم اور ہم جب دیں گے تو 30 پاور میں ایک ڈوز روزانہ دے سکتے ہیں۔ ٹیوب بلاکج بھی خواتین کے بانجھ پن کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ٹیوب بلاکج کے حوالے سے بیسیلینیم CM کی ایک ڈوز دیں، تھوجا CM میں ایک ڈوز دیں۔ اس کے علاوہ یوپیونم ٹاپ گریڈ کی ریمیڈی ہے۔ لیفٹ سائڈ کی ٹیوب بلاک ہے تو لیکسس 30 روزانہ دیں، رائٹ سائڈ کی ہے تو آپ لائکوپوڈیم دیں۔ خواتین کا جب بھی ٹارچ انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے بچے بہت ضائع ہوتے ہیں، ایک بچہ ضائع ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ جب بھی آپ کے پاس 5، 10، 15 سال کا پرانا کیس پھنسا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس کو کم سے کم اور کچھ نہیں کرتے تو اس کا ٹارچ انفیکشن کروا لیں۔ ہم تو ٹارچ انفیکشن ہر دوسرے چوتھے کیس میں لکھ دیتے ہیں اور اس میں پازیٹیو ہوتا ہے۔ اچھا، کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اس کا مطلب ہے کہ وہ پرانا انفیکشن تھا، کرنٹ انفیکشن نہیں ہے۔ جیسے کسی بندے کو چوٹ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر سردیوں میں اس کے اثرات آتے ہیں، TB کے اثرات ہوتے ہیں۔ اٹھارہ کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹیناسیٹیکم بہت مزے کی دوائی ہے، بروسیلا بھی دے سکتے ہیں۔ انڈومیٹریوسس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، پائروجینم دیں نا ایک ڈوز روزانہ، بڑے مزے سے انڈومیٹریوسس ٹھیک ہوگا۔ تھائرائڈ کے جتنے بھی مسائل آتے ہیں اس میں ٹیوبر تھائروڈینم CM کی ایک ڈوز دیں مہینے بعد، اور نیٹرم اور 30 ایک ڈوز روزانہ دے سکتے ہیں۔ AMH کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، وقت سے پہلے ایگز کم پڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، AMH کم ہو جاتا ہے۔ اوفورینم 200، لیکسس 30 اور سیپیا 200، یہ بڑے مزے کی دوائیاں ہیں، تو اس کو آپ یعنی ہارمون کی بھی دوائیاں FSH وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈے کمزور ہوں تو اوفورینم اور سیپیا ٹاپ گریڈ کی دوائیاں ہیں۔ انسولین ریزسٹنس بھی بڑا مسئلہ ہے، سیکرم آف میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل دوائیاں دیں، وزن کم کریں۔ سمال یوٹرس بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اووری چھوٹی ہے یا یوٹرس چھوٹی ہے تو اس کو آپ ایکس-رے 30 سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کو یقینی طور پر بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔